للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، آج ہمارا موضوع ہے خلیل کبریٰ جد امجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجدد انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ماہ ذوالحج شریف اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو ہم سب پر اور پورے عالم پر نچھاور کر رہا ہے۔ یہ مہینہ بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب پڑھنے والوں یاد کرو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی سنت ہے کہ اللہ خود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اپنی الہامی کتاب جو اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل کی اس میں یاد کر رہا ہے۔ خلیل کبریٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا خلیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا اور محبت خدا میں قربان کیا اور اپنی سب سے پیاری چیز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا ذکر رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حالت خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے دیکھا، تو جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کو آداب فرزندی سکھانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خود خالق رحمان اللہ عز و جل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راہ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کیا اور اپنی ظاہری حیات میں بے پناہ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کی راہ میں آپ نے برداشت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور اپنے شیر خوار لخت جگر جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے تھے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا جسے آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ ہی کے قدموں کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا مکہ المکرمہ کی طرف
اس کی محبت میں اور ندائے ابراہیم علیہ السلام کے صلہ میں کھنچی چلی آتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہم سب کو سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے پیج مرکزی بزم غوثیہ انٹرنیشنل کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارا پیغام اللہ کی مخلوق اور عالم اسلام تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔